ابتدائیہ انٹروڈکٹری۔ محترم قارئین، السلام علیکم۔ محمد حسن جوہر صاحب کے اس شخصی خطاب کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسپریٹ سوسائٹی فار پروموٹنگ ریشنلٹی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے۔ یہ مدلل خطاب مکمل خلوص کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ آغاز میں درد لے کے آیا ہے تو اس کی انتہا سے امید کی شعائیں جلوہ افروز ہیں۔ یہ خطاب اس شخص کی پکار ہے جو ایک تعلیم یافتہ متوسط مسلم طبقے کا نمائندہ ہے، جس نے سن 2002 کے گجرات کے ہولناک فسادات کی گواہی دی ہے۔ خطاب جہاں مسلم آغاز کے قابل فخر دور کی غمازی کرتا ہے، وہیں یہ ماضی قریب کے صبر آزما دور کو بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ موجودہ دور کہ جس نے مسلم امہ کے لیے کئی الجھنیں پیدا کی ہیں، اس سے بھی آپ کو یہ خطاب روشناس کرائے گا اور اس دور کی نشاندہی بھی کرے گا جسے فی الوقت ہم محض ایک موہوم مستقبل ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے کچھ حقائق آپ کے اعصاب ذہن کو ہلا دیں گے تو کچھ اور آپ کے دلوں کو گرمائیں گے۔ عین ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے مطالعے کے بعد آپ اپنے آپ میں ایک ذمہ دارانہ تبدیلی پائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ مکمل کریں، خواہ بیچ میں آپ کو کتنا ہی برا لگے۔ اگر آپ اس کے بیچ سے صرف کچھ حصہ پڑھ لیں تو عین ممکن ہے کہ گمراہ یا بدظن ہوں۔ اس لیے ادباً گزارش ہے کہ خطاب کو پوری سنجیدگی سے اور مکمل طور پر پڑھیے، جو کہ یقیناً آپ کے وسیع مفاد میں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس خطاب کی سچائی آپ کو اپنی موجودہ کیفیت کا حقیقت پسندی سے جائزہ لینے پر مجبور کرے گی اور ایک سوچ آپ کو ٹٹولے گی اور پرانے پیچیدہ مسائل کے نئے حل کھوجنے پر مجبور کرے گی۔ خطاب درج ذیل 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ہمارا حال، حقیقتیں، اور پریزنٹ فیکٹ شیٹ۔ دوسرا، اسباب یا محاسبہ، تشخیص یا جائزہ، ڈائگنوسس انالیسس۔ تیسرا، مسائل کا صحیح تعین، مفروضات و توجیحات، ایزمپشنز، پریکنڈیشنز، ریکگنیشنز۔ اور چوتھا، لائحہ عمل، ایکشن پلان۔ آئیے اب ہم خطیب سے متعارف ہو لیں۔ تعارف خطیب۔ محمد حسن جوہر صاحب ایک حساس طبیعت رکھنے والی ایسی شخصیت ہیں جو اپنی انسان برادری کے درد و کرب سے ہمیشہ متاثر رہی ہے۔ وہ نظم و نسق، انتظامیہ، بینکنگ اور IT سے جڑے کئی اداروں میں اعزازی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ تقسیم ہند سے متاثرہ حیدرآباد کے متوسط طبقے کے ایک مہذب اور مذہبی خاندان میں پیدا جوہر صاحب کی تربیت کرناٹک کے شمالی اضلاع میں ہوئی۔ ملازمت کے سلسلے میں کیرالہ سے کشمیر تک بیشتر شہروں میں اور مختلف مدارس سے گزر کر احمد آباد میں جوہر صاحب ایک چھوٹے سے بینک کے CEO بنے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے ملازمت ترک کر کے یہیں ایک مینجمنٹ اور IT کی صلاح اور ٹریننگ کی کمپنی قائم کی۔ وہ اپنی کمپنی کی ایک شاخ ایک ترقی یافتہ ملک میں کھول کر وہیں مستقل سکونت اختیار کرنے ہی والے تھے کہ گودھرا کا خطرناک سانحہ ہوا۔ گجرات کی دبی دبی فرقہ وارانہ ذہنیت نے جب سن 2002 میں یک بیک نسل کشی کی صورت اختیار کر لی، تب جناب جوہر نے نہ صرف اپنے کاروباری منصوبے رد کر دیے بلکہ برسوں کی محنت سے تیار کی ہوئی اپنی کمپنی تک سے کنارہ کش ہو کر عوام کی خدمت میں جڑ گئے۔ حالانکہ ذاتی طور پر ان کا کوئی خاص جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ جوہر صاحب کے پرانے شناسہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے معاشرہ کی خدمت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، مالی، ذاتی اور جذباتی۔ جناب جوہر ایک اچھے مصنف، مقرر اور اردو اور انگریزی کے شاعر ہی نہیں
ایک ذی ہوش مفکر و دانشور بھی ہیں، ساتھ ہی وہ ایک بااثر مینیجر بھی ہیں۔ نہ صرف وہ رات کی تاریکیوں سے خوب واقف ہیں اور سنہرے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ ان کی تعبیرات کے لیے عملی اقدامات کی لازمی اہمیت جانتے ہیں اور اس پر پوری طرح کاربند بھی رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ حالانکہ اسپریٹ یعنی سوسائٹی فار دا پروموشن آف ریشنل تھنکنگ، جس کا نام بعد میں بدل کر سوسائٹی فار پروموٹنگ ریشنالٹی رکھا گیا، جوہر صاحب کی کمپنی کی سماجی خدمات کے شعبے CSR کی حیثیت سے کچھ عرصہ سے معمولی سماجی خدمات انجام دے رہی تھی، لیکن گودھرا کے حادثے کے بعد اس کو انہوں نے رجسٹرڈ کروایا۔ ان کے ساتھ اسپریٹ کے بورڈ آف گورنرز اور ایڈوائزری بورڈ پر ملک کی کچھ نامور ہندو اور مسلم شخصیتیں شامل ہوئیں۔ آج اسپریٹ کے گورنرز اور ایڈوائزرز میں بھارت سرکار کے سابقہ وزراء، سفیر اور سینئر عہدیداران کے علاوہ مشہور IIMA کے پروفیسرز، گاندھین، شہرِ آفاق فنکاروں اور ماہرین تعلیم کے ساتھ ساتھ فاضل علماء اسلام شامل ہیں۔ اسپریٹ کا تعارف اس کتاب کے اختتام پر ہم نے پیش کیا ہے، جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ جناب جوہر گفتار ہی کے نہیں کردار کے بھی غازی ہیں۔ اسپریٹ کے علاوہ شخصی طور پر جناب جوہر ایک سنجیدہ اور پر اثر مسلم محاسبے کی تحریک بنام نئی صبح چلاتے آئے ہیں، جس کے زیر اہتمام ملک بھر میں درجنوں میٹنگیں ہوئیں۔ اس میں اپنے مخصوص اور دلوں کو چھو لینے والے انداز میں وہ چونکا دینے والے اعداد و شمار کے ساتھ ہزاروں مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی پراثر دعوت دیتے آئے ہیں۔ عوام نے ان کا بڑے جذباتی انداز میں خیر مقدم کیا۔ جن مقامی تنظیموں نے ان عوامی جلسوں کا اہتمام کیا، انہوں نے ان تقریروں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ بھی کروائی۔ پھر اس مواد پر مشتمل ایک منظم اور دلوں کو چھو لینے والے خطاب کی ایک آڈیو CD خطاب نو کے عنوان سے جاری کی گئی۔ www.spirit.in سے ان کی MP3 فائلیں ڈاؤن لوڈ کر کے سنی جا سکتی ہیں۔ ہم ان تمام تنظیموں کے ممنون ہیں جنہوں نے ہمیں اس CD کے لیے ریکارڈنگ فراہم کی تھیں۔ پھر انگریزی داں طبقے کی فرمائش پر پچھلے سال ان کی لکھی 20 قسطوں پر مشتمل ایک انگریزی سیریز نئی صبح کے عنوان سے دلی کے ملی گیزٹ میں چھپی۔ ان دونوں دستاویزات کو بنیاد بنا کر نئی تحقیقات و تفصیص کے بعد جو جامع مواد تیار کیا گیا، اس کا نچوڑ اس کتاب کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ جوہر صاحب نے خود اپنی آواز میں اس کی بھی آڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے، جو ایک الگ CD خطاب نو 2010 کے نام سے ہم شائع کر رہے ہیں۔ اس ماہ ہم 2 اور کتابیں جوہر صاحب ہی کی شائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو نئی صبح ہی کے نام سے انگریزی میں لکھی گئی ہے، جس کی تمہید لارڈ بھیکھو پاریکھ نے لکھی ہے، اور دوسری کچھ اس پر اور کچھ اس اردو کتاب پر مبنی ایک اور کتاب گجراتی میں ترجمہ کی گئی ہے، نو پربھات کے نام سے، بھارت کے نام سے، جہاں جناب جوہر نے مسلمانوں کو گریبان میں جھانکنے کی دعوت دی، وہیں انہوں نے علل اعلان متعصب اور فرقہ پرست ہندوؤں کے خلاف ایک مسلسل عدم تشدد جنگ بھی چھیڑ رکھی ہے۔ وہ ایسے تشدد پسند عناصر کے قاتلانہ حملوں سے خود 2 بار بال بچ چکے ہیں۔ یہ جنگ جناب جوہر اس وقت تک جاری رکھنا چاہتے ہیں جب تک مظلومین کو انصاف نہیں ملتا اور جب تک رول آف لا گجرات میں حاوی نہیں ہو جاتا۔ وہ علل اعلان کہتے ہیں کہ آزاد ہند میں مسلمانوں کے ساتھ آج بھی زبردست
भेद भाव जारी है, खुसूसन गुजरात जैसे सूबे में। हिंदुओं से और हुकूमत से भी उन्हें शदीद शिकायत है। इस मौजू पर वो खुल्लम खुल्ला और मुअस्सर तकरीरें करते हैं और कौमी सतह के अंग्रेज़ी अखबारात और रसाइल में लिखते भी हैं। www.spread.in पर उनके ये मज़ामीन देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ तबअन हक़ परस्त जनाब जौहर ये भी जानते हैं कि मुसलमानों का असली दुश्मन उनके अंदर ही छुपा बैठा है। जौहर साहब अपना दर्द भरा पैगाम अपने इस खिताब के ज़रिए अपने खुसूसी अंदाज में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पेश कर रहे हैं। वो तस्लीम करते हैं कि हिंदू, यहूदी, ईसाई और बुद्धों को भी बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं, लेकिन ये खिताब एक मुसलमान की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दावत फ़िक्र है, हिंदू मुस्लिम बैलेंस शीट नहीं। जौहर साहब साफ़ और सुथरी उर्दू और अंग्रेज़ी कहते और लिखते हैं और एक में अमूमन दूसरी ज़बान की मिलावट नहीं करते, मगर इस खिताब को पुरअसर, आसान और मकबूल आम बनाने के लिए उन्होंने न सिर्फ़ हिंदुस्तानी ज़बान इस्तेमाल की है, बल्कि अंग्रेज़ी और हिंदी का इस्तेमाल भी फ़राख दिली से किया है, बल्कि तमाम आदाद अंग्रेज़ी ही में नक़ल किए हैं। इस किताब में साइंसी, इक़्तिसादी और माशरती हवालों के अलावा क़ुरआनी आयात और अहादीस के हवाले भी नक़ल किए गए हैं, लेकिन हमारी पुरज़ोर अपील ये है कि ये न देखो कि कौन कह रहा है और न ही ये कि कैसे। हाँ, ये गौर करो कि क्या कह रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ख़तीब कौन है, मोहम्मद हसन जौहर या मोहन हरी जादव या माइकल हेनरी जूनियर। औरों की तरह जौहर साहब भी मुसलमानों की शानदार विरासत के हवाले देकर फ़ख्र महसूस करा सकते थे कि पिदरम सुल्तान बूद, मगर आज वो आपके दिलों को झंझोड़कर उनकी गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। उनकी बातें जहां आपको कड़वी लगेंगी, वहीं बिल्कुल सच्ची भी। क्या हम सच्चाई से महज इसलिए मुंह मोड़ेंगे कि वो कड़वी है? अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। जिन्होंने जनाब जौहर को बज़बानी सुना है, उनकी आँखें बेसाख्ता उमड़ आई हैं। जहाँ बहुत सौ ने जौहर साहब की कही हकीकतों का एतराफ़ किया है, तो कुछ ने चंद तल्ख़ हकीकतों से इनकार भी किया है, लेकिन किसी ने उनके खुलूस पर शक नहीं किया, न ही कोई उनके खिताब से मुतासिर हुए बगैर रहा है, और न ये हुआ कि जौहर साहब को सुनने के बाद उनमें कोई तब्दीली ना आई हो। आप भी इस खिताब के मुताले के चंद घंटों में अपनी शख्सियत में काफ़ी खुलापन पाएंगे। साथ ही इसके बाद आपको लगेगा कि अब भी उम्मीद की किरणें जलवा अफरोज़ हैं, अब भी बादल छट सकते हैं और आसमान की बुलंदियों को अब भी छुआ जा सकता है। अभी ये मुमकिन है कि हम अपने अमल से रात की तारीकी को सुबह नौ की रोशनी में बदल दें, बशर्ते कि हम गफलत की नींद पर हकीकत की शब गर्दी को तरजीह दें। सियाह रात की तन्हाइयाँ गवारा हैं, सियाह रात की तन्हाइयाँ गवारा हैं, जो हो सके तो सहर दे, सुनहरे ख्वाब न दे। आदाब मुतालिया। क़ारीन किराम, ये कोई दिल खुशकुन तहरीर नहीं है, बल्कि एक संजीदा, दर्दमंद और आपके दिलों को रुलाने और गरमाने वाला बयान है। शर्त यह है कि आप भी तैयार हों रात की तारीकियों को समझने और सुबह नौ को खुश आमदीद करने के लिए। इसके लिए खिताब नौ को पढ़ने का एक अंदाज़ भी वाजिबी है। ये भी पेश है बक़ौल शायर, हुस्न खुद निकलेगा बहरे जुस्तजू दीवाना वार, हुस्न खुद निकलेगा बहरे जुस्तजू दीवाना वार, हाँ मज़ाक़े इश्क में थोड़ी सी गैरत चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप इस किताब को कमाल संजीदगी से पढ़ेंगे। मुताला के दौरान आप जायज़ा भी लेते रहें अपने हालात व अपने एतराफ़ का। बराह करम मुताले के वक्त
ایک پین یا پینسل ساتھ رکھیے اور حاشیے میں نوٹ کرتے جائیے ایسے نکات جن پر آپ کو مزید گہرائی سے غور کرنا مقصود ہو، اور انہیں بھی جن پر آپ فوری عمل پیرا ہونا چاہیں گے۔ اسی طرح جہاں آپ کوئی سوال مزید تفتیش کے لائق پائیں تو حاشیے میں چھوٹا سا نوٹ لے لیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی نظر آئیں گی جن کا ذکر آپ اپنے دوستوں، بزرگوں اور رشتہ داروں سے کرنا چاہیں گے، ان کے حاشیے پہ بھی نشان بنا لیں۔ اجتماعی طور پر گروپس میں بھی پڑھیں، لیکن اس سے پہلے مکمل سکون و سنجیدگی سے اکیلے ایک بار ضرور مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ کو اس خطاب میں کوئی بات غلط لگے تو ہمارے علم میں ضرور لائیں اور صحیح کیا ہے اس کا حوالہ بھی ضرور دیں۔ آپ کے نوٹس کے لیے کچھ کورے صفحات آخر میں جوڑے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیز قارئین کرام، محض اس وجہ سے کہ جوہر صاحب کی کوئی بات آپ کو تلخ لگے یا آپ کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو تو وہ بات غلط ہے، یہ نہ مان لیں، کیونکہ اس طرح تو کوئی نئی بات بنے گی نہیں۔ ان حقائق سے انکار کرنا کسی بھی ذی شعور شخص کے لیے دشوار ہوگا، اور محض اس وجہ سے آپ جوہر صاحب کے خلوص و برادرانہ ہمدردی پر شک نہیں کر سکتے۔ یہ ساری محنت اور کاوش محض آپ کے توسط سے عوام تک حق بات پہنچانے کے لیے ہی تو کی گئی ہے۔ ان کا اچھی باتوں پر عمل پیرا ہونا اور ایکشن پلان اور اسٹریٹجی بنانا ہی اس کلام کی اور آپ کے تعاون کی کامیابی کی دلیل ہے۔ سنجیدگی، اعتماد اور اشتیاق سے آگے بڑھیے، کامیابی کا یہ پہلا زینہ ہوگا۔ چونکہ یہ کتاب بنیادی طور پر تقریری صورت میں تخلیق ہوئی، ایک آڈیو سی ڈی سے سانچی گئی ہے، کلام کی بے ساختگی، وارفتگی اور خلوص کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تحریر میں بھی اصلی تقریری مخاطبت کا انداز برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنی نئی صبح مہم کی اس شکل کو خطاب نو کا نام دیا ہے۔ یہاں ایک وضاحت قانونی نقطہ نظر سے واجبی ہے۔ یہ خطاب پوری طرح جناب جوہر کی ذاتی پیشکش ہے۔ اس سے اسپرٹ نے تعاون ضرور کیا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے ہر لفظ سے اتفاق بھی کرے۔ آئیے اب ہم ہمارے خطیب جناب محمد حسن جوہر صاحب کا خطاب از روئے تحریر سماعت کریں۔ بست شکریہ، ٹیم اسپرٹ۔